نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، حق تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ قرآن حکیم میں ترتیب کتابت کے لحاظ سے جو سورہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی قرآن حکیم کا دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کہلاتا ہے۔ اس میں ایک گائے کا ذکر کیا گیا ہے، لہذا اس بقرہ یعنی گائے کے ذکر کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اے مصطفیٰ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ وہ اپنی نسبت اپنے حبیب سے کرے۔ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے محبوب یاد کرو اس واقعے کو، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے، جب کہ میں نے کہا نہیں فرماتا، ایسا بھی فرما سکتا تھا، جب کہ میں نے کہا نہیں، جب کہ تمہارے رب نے کہا۔ خود کو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے نسبت دے کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، پسند فرماتا ہے اس طرح کی گفتگو کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جب کہ تمہارے رب نے کہا۔ ہم بھی نسبت مصطفیٰ پر اتراتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے نام لیوا ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور اللہ رب العزت حضور کا خالق ہے، حضور کا مالک ہے، حضور کا رب ہے، حضور کا معبود ہے، حضور کا مسجود ہے۔ اس کے باوجود اللہ بھی حضور کی نسبت کو پسند فرماتا ہے اور حضور سے خود کو منسوب کر کے وہ خوش ہوتا ہے، اپنے اعتبار سے اپنیش ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے مصطفیٰ جب کہ تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، للملائکہ فرشتوں سے، یاد کرو مصطفیٰ اس واقعے کو جب کہ تمہارے رب نے تمام فرشتوں سے کہا۔ اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا منظر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں
زمین پر ایک اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ہی پیدا نہیں ہوئے تو حضور اس زمانے میں کہاں تھے، اس وقت میں کہاں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ان کی سنتان سے، ان کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ حضور بشریت کی صفت سے متصف ہے، بشر ہیں، انسان ہیں، مگر آپ کی بشریت بے مثل بشریت ہے۔ آپ کی بشریت ایسی بشریت ہے کہ آپ کے جیسی بشریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین میں کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ آپ بے مثل بشر ہیں اور آپ کی بشریت سراپا نور ہے، آپ کی بشریت نورانیت کا دوسرا نام ہے۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک ایسی بشریت رکھتے ہیں جو سراپا نور ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بشر ہیں، نہ صرف بشر ہیں بلکہ ابو البشر ہیں، یعنی تمام انسانوں کے باپ، تمام انسان انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور بھی بشر ہیں، تو اسی لیے بشر ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، جبکہ تمہارے رب نے تمام فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفے کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس خلیفے سے مراد کون کی؟ اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ ظاہر فرما رہا ہے فرشتوں پر کہ میرا ارادہ ہے، میری مشیت ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفے کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس وقت کا واقعہ ہے یہ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام ہی نہیں تھے تو حضور کہاں تھے؟ حضور تو حضرت آدم علیہ السلام کے مقدس اور مبارک بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور دو شانوں سے متصف ہیں، حضور کے دو پہلو ہیں۔ حضور کی ذات کے دو زاویے ہیں، دو اینگل ہیں۔ حضور ایک اینگل سے، ایک پہلو سے، ایک حیثیت سے بشر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی مقدس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے حضور بشر ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی حضور موجود تھے، اس لحاظ سے حضور بشر نہیں ہیں، پھر کیا ہے؟ نور ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا نہیں فرمایا، سب سے پہلے یعنی حضرت آدم سے بھی پہلے، ہر مخلوق سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو حضور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں اور نور ہیں۔ نور لحاظ سے، نور کے اعتبار سے، نور ہونے کے اعتبار سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم حضرت آدم سے پہلے ہیں، اور حضرت آدم کے مقدس خون سے، حضرت آدم علیہ السلام کے مقدس جسم سے حضور پیدا ہوئے۔ بشریت کے لحاظ سے حضور کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔
تو نور کے اعتبار سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اصل ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے باپ ہیں، یعنی آپ کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی۔ اور جسم کے اعتبار سے، جسمانیت کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے، بشریت کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ تو یہاں حضور کے نور ہونے کی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس واقعے کو جب کہ آدم کو پیدا میں نے نہیں کیا اور میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر، یعنی آدم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضور موجود تھے، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ واقعے کو یاد کرو، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کے واقعے کو یاد کرو کہہ رہا ہے اللہ۔ تو ایک لحاظ سے حضور آدم علیہ السلام کے بعد، ایک لحاظ سے حضور آدم علیہ السلام سے پہلے، کہ کیسے بشر ہیں حضور؟ ایسے بشر ہیں کہ ایک لحاظ سے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، اور ایک لحاظ سے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے۔ تو حضور بے مثل بشر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کیجئے اے مصطفیٰ اس واقعے کو، اس ایونٹ کو، اس موقع کو جبکہ آپ کے رب نے کہا تمام فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا اے مولا کیا تو زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا، ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور زمین پر خون ریزی کرے گا، خون کی ندیاں بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے مولا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں اور تیری تعریف کے ساتھ تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھے تیری سبحانیت کو ثابت کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں، تو پاک ہے، اسے ثابت کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ بات، وہ راز جو تم نہیں جانتے۔ یعنی فرشتے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تو انسان کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے زمین پر، انسان تو زمین پر پورے زیاں کرے گا، خون بہائے گا اور یعنی خون ناحق بہائے گا، قتل ناحق کرے گا اور زمین پر فساد پھیلائے گا، امن عالم کو خطرہ لاحق ہوگا اس سے، ایسے کو خلیفہ بنائے گا مولا؟ یہ اعتراض نہیں تھا، سوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، لیکن میں جسے زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اس کی خلافت میں بڑی حکمتیں میری پوشیدہ ہیں، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجھے معلوم ہے کہ انسان زمین پر خونریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، اس کے باوجود انسان ہی کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین پر، کیونکہ انسان جو کام کر سکتا ہے وہ کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم دیا، یعنی تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا۔
تمام اشیاء، تمام چیزوں کے نام سکھائے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر جن چیزوں کے نام، تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور جن چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لایا. اللہ کے کہا فرشتوں سے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے بھی جن چیزوں کے نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، ان چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر زوال سے. سبحانک، تجھ میں کوئی عیب نہیں، تجھ میں کوئی غلطی نہیں، تجھ میں کوئی شر نہیں، تجھ میں کوئی برائی نہیں، کمزوری نہیں، کمی نہیں، نقص نہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، ہم ذاتی طور پر کچھ بھی علم نہیں رکھتے، ہماری ذات علم سے خالی تھی. اب ہم میں کچھ علم ہے تو وہی علم ہے ہم میں جو تیرا دیا ہوا ہے. ہمارا ذاتی علم تو ہم میں کچھ بھی نہیں ہے. اب بھی جو علم بھی ہے ہم میں وہ تیرا عطا کرتا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، یہی ہم سب کو سوچنا چاہیے. کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہے تو اسے یہی سوچنا چاہیے. الف بھی میں نہیں جانتا، الف بھی میں اپنی ذات سے نہیں جانتا. الف بے بھی میں جانتا ہوں، تے بھی میں جانتا ہوں، حروف تاجی جانتا ہوں. ماں کا معنی کیا ہے، لا کا معنی کیا ہے، بیت کا معنی کیا ہے، رب کا معنی کیا ہے. قرآن کا میں ترجمہ کر سکتا ہوں، قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں. فقہ جانتا ہوں، میں حدیث جانتا ہوں، علوم ظاہری جانتا ہوں. تو یہ سب علوم جانتا ہوں تو اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، اس کی مدد سے جانتا ہوں، اس کے کرم سے جانتا ہوں، اس کا فضل سے جانتا ہوں. اپنی ذات میں میرے ایک ذرہ برابر علم بھی نہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے مولا. جو بھی علم ہے ہمارے پاس وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے مولا، تیرے سوائے کسی نے بھی ہمیں علم نہیں عطا فرمایا. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً اے مولا تو ہی بہت حکمتوں والا ہے، تو ہی بہت علم والا ہے، اور تو ہی بڑی حکمتوں کا مالک ہے. قال، تو فرشتے جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں. آدم علیہ السلام کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ان کے پیدا کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں. جو کام آدم انجام دے سکتے ہیں علیہ السلام وہ ہم انجام نہیں دے سکتے. جو کام انسان انجام دے سکتا ہے، خلافت کے جو فرائض انسان انجام دے سکتا ہے وہ فرائض ہم انجام نہیں دے سکتے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں کو. انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتائے، تمام چیزوں کے نام بتائے کہ یہ چیز جو ہے اسے پانی کہتے ہیں، یہ چیز جو ہے اسے آگ کہتے ہیں، یہ چیز جو ہے اسے ہوا کہتے ہیں، یہ چیز جو ہے اسے جانور کہتے ہیں، یہ چیز جو ہے اسے گدھا کہتے ہیں، یہ چیز جو ہے اسے گھوڑا کہتے ہیں، یہ چیز جو ہے اسے زمین کہتے ہیں، یہ جو ہے آسمان کہتے ہیں. اور پھر ہر زبان میں ایک چیز کے کتنے نام ہیں. ہندی میں پانی کو جل کہتے ہیں، فارسی میں پانی کو آب کہتے ہیں، عربی میں پانی کو معاون کہتے ہیں. یہ سب نام بتائیں، ایک ایک چیز کے کتنے
نام ہوں گے، سب نام بتائے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام معلم بن گئے، درس دینے والے، سبق سکھانے والے استاد بن گئے، فرشتے متعلم بن گئے، شاگرد بن گئے۔ اب شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ استاد کے آگے سر نیاز خم کر دینا چاہیے، استاد کا ادب کرنا چاہیے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا ادب کیا، ان کے آگے سجدہ کر کے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ حضرت آدم نے جب ہر چیز کے مختلف نام بتائے مختلف زبانوں میں، اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ یقیناً میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیوب کو، آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں ان باتوں کو بھی تم جن باتوں کو ظاہر کرتے ہو، اور ان باتوں کو بھی تم جن باتوں کو چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں رہا، ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں رہا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا ہو۔ سب فرشتوں نے، فسجدوا جمع کا صیغہ ہے، فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب فرشتے تھے۔ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہوتی ہے، میں عرض کر چکا ہوں، فرشتے اللہ کی بے گناہ مخلوق ہوتی ہیں۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کی سرشت میں، ان کی فطرت میں، ان کے نیچر میں اللہ کی فرما برداری لکھی ہوئی ہے، اللہ کی فرما برداری ودیعت کی ہوئی ہے۔ سب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ایسے سجدہ کیا پیشانی زمین پر ٹکا کر، یہی اصح قول ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا کر، بس کہتے ہیں کہ سجود تحیت بالانحناء، سجدہ تعظیمی تھا، وہ صرف جھک کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ فرشتوں نے ماتھا نہیں ٹیکا تھا، پیشانی نہیں ٹیکی تھی، لیکن زیادہ مضبوط قول کیا ہے، راجح قول کیا ہے، اصح قول کیا ہے، زیادہ صحیح قول کیا ہے؟ فرشتوں نے اپنا ماتھا ٹیک دیا، زمین پر رکھ دیا حضرت آدم علیہ السلام، اور سجدہ حضرت آدم کو کیا، لیکن وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب مان کر، ان کو معبود مان کر سجدہ نہیں کیا فرشتوں نے، ان کو اللہ کا محبوب بندہ، مقرب بندہ مان کر، ان کو اللہ کا مظہر مان کر، اللہ کی تجلیات کا متجلا مان کر، اللہ کی تجلیات کا مجلا مان کر کیا گیا۔ سجدہ کیا تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس سجدے کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہوتا۔ تو تمام فرشتوں نے اپنا ماتھا ٹیک دیا، فسجد الملائکۃ کلھم کا بھی لفظ آیا ہے، فسجدوا الا ابلیس، لیکن فرشتوں کی جماعت ہی میں ایک وہ بھی تھا جو اپنی جنس کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ جن تھا، اس کی ذات جن، فرشتہ نہیں۔ ففسق عن امر ربہ، اسی لیے اپنے رب کی عدول حکمی اس سے سرزد کی۔ رب نے کہا سجدہ کرو،
اور اس نے سجدہ نہیں کیا، رب کی نافرمانی کی. کیوں؟ اگر وہ فرشتہ ہوتا رب کی نافرمانی نہ کر پاتا، وہ جن تھا، اس سے رب کی نافرمانی سرزد ہو گئی. تو انسان اور جن یہ رب کی نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن فرشتہ جو ہے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. فسجدوا الا ابلیس، فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا ابلیس. اور اللہ کا اس وقت مقرب بارگاہ بندہ تھا، بڑا علم رکھنے والا بندہ تھا. علم رکھنے والوں کو بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. فرشتہ شیطان فرشتوں سے زیادہ علم رکھتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا معلم بنایا اور بڑی نیکیاں کرنے والا تھا، اللہ کی بڑی فرما برداری کرنے والا تھا. علم بھی تھا اس کے اندر، عمل بھی تھا، تقویٰ بھی تھا، وہ توحید پرست تھا. شرک کبھی نہیں کیا اس نے. اگر شرک کرتا تو وہ اللہ کا مقرب بارگاہ بندہ کیسے ہوتا؟ ہر نیکی تھی اس کے اندر، لیکن مقدر میں لکھا تھا کافر ہونا. تو ہوا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی. فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانا، سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں سجدے اس نے کیے. کس نے؟ شیطان نے ہزاروں سجدے کیے، لاکھوں سجدے کیے، لاکھوں سال اللہ کی بارگاہ میں وہ سجود نیاز لٹاتا رہا، لیکن وہ سب سجدے رائے گاں گئے. ایک حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیخ محمد ابراہیم ذوق کہتے ہیں، شیخ محمد ابراہیم ذوق مرحوم فرماتے ہیں کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق دہلوی فرماتے ہیں کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ایک سجدہ نہیں کیا، بندے کو ایک سجدہ نہیں کیا. بندے کا سجدہ اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے خالق کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو اس نے سجدے کیے وہ سب سجدے رائے گاں گئے، بیکار گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. معلوم ہوا بندے کے ادب کی وجہ سے اللہ کی عبادتیں ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتا وہ ایک سجدہ اس کے تمام سجدوں کا محافظ بن جاتا، اس کے سب سجدے محفوظ رہتے، اس کے سب سجدے اسے جنت میں لے جانے والے بن جاتے، اللہ کو راضی کروانے والے بن جاتے. تو بندگان خدا ذکر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اور شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. شیطان نے تو مارا گیا. شیخ محمد ابراہیم ذوق نے کیا خوب کہا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ سب سجدے اللہ کی بارگاہ میں تھے، اللہ کو اس نے سجدہ کیا اور وہ سب سجدے تعبد تھے، عبادت کے سجدے تھے. اللہ کو رب مان کر معبود مان کر شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے. وہ سب سجدہ عبادت رائے گاں گئے ایک سجدہ تعظیمی کے نہ کرنے کی وجہ سے. بندے کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کو جو سجدے کیے تھے شیطان نے وہ سب سجدے بیکار ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ بندوں کا ادب، اللہ کے مقبول بارگاہ بندوں کا ادب اللہ کی عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے. کیا مقام ہے اللہ کے محبوبین کا ادب اور ان کی تعظیم. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، واستکبر،
اور سجدہ کرنے سے جو اس نے انکار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو اس نے انکار کیا وہ از روئے تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے انکار کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل مانا، خود کو بہتر مانا، خود کو برتر مانا شیطان نے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین میں ہو گیا، اس نے کفر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے وہ دائرہ کفار میں شامل ہو گیا، جماعت کفار میں شامل ہو گیا، کافر ہو گیا، پہلے مسلمان تھا، سجدہ آدم کے ابا کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم اسکن، سکونت اختیار کرو، اسٹے کرو تم جنت میں، جنت کو اپنا ریسیڈنس بنا لو، جنت میں تم رہنے لگو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہا کرو، جنت میں رہا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حضرت آدم اور ان کی ذریت کے لیے پیدا فرمایا، حضرت آدم اور ان کی فرما بردار اولاد کے رہنے کے لیے بنایا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اے آدم کی بیوی تم دونوں جنت میں جہاں سے چاہو پھل کھاؤ، جنت میں درخت ہیں پھلوں کے، ان پھلوں میں سے جو پھل چاہو کھاؤ، جس درخت کا پھل چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا، اور جی چھک کر کھاؤ، یعنی کہ ایک ہی پھل کھانا ایک درخت سے، ایسا نہیں، جس درخت کے جتنے پھل چاہو کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دیکھو یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے، اس شجرہ ممنوعہ کا پھل کھاؤ گے تو تم ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا ہی ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہ اللہ کی نافرمانی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ظلم کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، یہ ظلم کا لفظ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ یہ ظلم ہم جیسے ظلم کرتے ہیں، ہم جیسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظلم کے لفظ کو نافرمانی کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے کہا، تو یہاں اللہ نے کہا ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، خدا کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں ظلم سے مراد یہ حضرت آدم کے لحاظ کی گفتگو ہے، فرشتوں سے، پیغمبروں سے جو سرزد ہو جاتا ہے، خلاف اولا کام، مکروہ تنزیہی کام، اسے ذلت کہتے ہیں، لغزش کہتے ہیں، وہ نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر ان کو وہاں سے نکال دیا جہاں وہ تھے، جنت سے انہیں نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ میں نے جنت سے نکالا نہیں کہا،
ترننے نکال دیا. کیا مقام حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت تک ٹھکانہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے, جنت سے اتر گئے. ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا. اور ایسا جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, اسے مفسرین نے, علماء نے بتایا کہ یہ خلاف اولا کام تھا. خلاف اولا کام جو ہوتا ہے نا, وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے, نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان کی بیوی حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا. حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے, سیلون میں اترے, اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جدے میں اتری. جدہ سعودی عرب کا ایک مشہور و معروف مقام ہے جدہ, اور یہ جدہ حجاز میں شامل ہے. جدہ, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, تبوک, طائف, یہ مقامات جو ہیں حجاز میں آتے ہیں. حجاز سعودی عرب کے 2 میجر پارٹس ہیں. ایک پارٹ ہے حجاز. حجاز میں جدہ آتا ہے, مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, طائف, تبوک وغیرہ مقامات آتے ہیں. اور نجد ایک پارٹ ہے سعودی عربیہ کا, اس نجد ہی کو کہتے ہیں ریاض. تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ یہ جدہ میں اتری. جدہ کہتے ہیں دادی کو, کیونکہ یہ انسانوں کی دادی ہیں, لہذا یہ جہاں اتری اس مقام کا نام بھی جدہ ہو گیا. انسانوں کی دادی, انسانوں کی ماں, انسانوں کی اصل جہاں اتری, انسانوں کی جدہ جہاں اتری, اس مقام کا بھی نام کیا ہو گیا؟ جدہ ہو گیا. یہ عرب میں رواج ہے کہ جس آدمی کے نام سے, جو آدمی جہاں رہتا ہے مشہور و معروف, اس جگہ کا نام بھی اسی آدمی سے کا نام ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مدین ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام ہے. وہ ایک مقام میں جا کے آباد ہوئے, مدین, اس مقام کا نام ہی مدین ہو گیا. تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جدہ میں اتری, لہذا ان کا اس مقام کا نام جدہ ہو گیا. پھر عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی, حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات عرفات کے میدان میں. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے. زمین پر آ رہنے کے بعد 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے. توبہ قبول نہیں ہوئی. توبہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب انور پر بات القا کی. ان کو بتایا کہ آدم, تم اپنی توبہ کو ہماری بارگاہ میں مقبول کرنا چاہتے ہو, مقبول بنانا چاہتے ہو, تمہاری توبہ قبول ہو جائے یہ چاہتے ہو, تو اس کا نام لو, اس کا وسیلہ پیش کرو جس کے وسیلے سے تم پیدا ہو, جس کی وجہ سے تم کو ہم نے پیدا فرمایا, جس کی وجہ سے تمہیں پیدا کیا گیا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے نام سے وسیلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ.
सैकड़ों साल की तौबा कबूल नहीं हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, अल्लाह ने डाली। मालूम यह हुआ मंजिल मकसूद तक पहुंचाना हकीकत में अल्लाह का काम है। फतलक्का आदम मिन रब्बिही, आदम ने अपने रब से सीख लिए कलिमात, कुछ बातें सीख ली। वो क्या बातें थी? वो बातें सीख ली, यानी हुजूर का वसीला पेश करना तौबा से पहले। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा कि मौला, तेरा जो महबूब है, मैंने पैदा होते ही जिसका नामे नामी तेरे नामे नामी के साथ देखा, अर्श पर लिखा हुआ, अर्श के पायों पर लिखा हुआ, जन्नत के दरवाजों पर लिखा हुआ, हूरों की पेशानियों पर लिखा हुआ, हूरों के रुखसारों पर लिखा हुआ, जन्नत के पत्तों पर लिखा हुआ, मैंने जिसका नाम देखा तेरे नाम के साथ लगा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसी वक्त मुझे मालूम हो गया कि ये हो ना हो तेरा महबूब है, सबसे ज्यादा ये तुझे पसंद है तेरा ये बंदा, इसीलिए तूने अपने नाम के साथ इसका नाम लिख दिया है हर जगह। मैं जहां देखता हूं वहां तेरा नाम है और उस नाम के साथ इसका नाम। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मौला, उस नाम नामी के सदक़े में हमारी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से मेरी लग़्ज़िश बख्श दे परवरदिगार, मेरा जो काम तुझे नापसंद हुआ उसे बख्श दे। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताब अलैहि। अल्लाह फरमाता है कि जो ही आदम ने कहा, वसीला पेश किया मोहम्मद रसूलुल्लाह का, फिर अत्फ़े ताख़ीरी नहीं, अत्फ़े ताजीली है। तौबा जब की वसीले को देकर मुस्तफ़ा की, अल्लाह ने उनकी तौबा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। फताब अलैहि, सुम्मा ताब अलैहि नहीं, फताब अलैहि, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। यकीनन हज़रत आदम की तौबा किसने कबूल की? अल्लाह ने तौबा कबूल की, और अल्लाह ही बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम फरमाने वाला है। तो बंदगाने खुदा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई? कश्तिये नूह में, नारे नमरूद में, बतने माही में, यूनुस की फरियाद में। कश्तिये नूह में, नारे नमरूद में, बतने माही में, यूनुस की फरियाद में। आपका नामे नामी है सल्ले अला, हर जगह हर मुसीबत में काम आता। कश्तिये नूह में, नारे नमरूद में, बतने माही में, यूनुस की फरियाद में। आपका नामे नामी है सल्ले अला, हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया। हजरत मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आलम इस्लाम की बड़ी नामवर शख्सियत है, आशिक रसूल होने की हैसियत आपकी आसमान की बुलंदियां छू रही है। हजरत जामी जिनके अकायद मशहूर हैं, जिनके लवाए, जिनके तसव्वुफ में मकामात सूफिया ही जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है मौलाना नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह। ये हरात के रहने वाले, इनका मज़ार मुक़द्दस हरात में। क्या मकाम बताऊं, फारसी के बहुत बड़े शायर। उनके बाद उनके पाए का कोई शायर फारसी में पैदा नहीं हुआ, ईरान में पैदा नहीं हुआ, फारसी का कोई शायर पैदा नहीं हुआ। और नातें इनकी जिस जोशो खरोश के साथ कही गई हैं, वैसी नात नहीं मिलती। आशिक रसूल, और मैं इंशाअल्लाह कभी बताऊंगा मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम है। और इल्म ज़ाहिरी में आपका कोई सानी नहीं, शेख अकबर के मसला वहदतुल वजूद के अलमबरदारों में आपका नाम सुनहरी हरफों में लिखने के काबिल मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह। और मेरे आठवें दादा पीर हजरत शाह कमाल सानी अलैहि रहमा, जिनका मज़ार अक़दस गुर्रुम कुल्ले की सरजमीन में है, जिनकी किताब दीवान मग़ज़नुल इरफान तसव्वुफ का खजाना है। इनका नाम क्या है? जामी दक्कन। ये दक्कन के, हिंदुस्तान में दक्कन, साउथ इंडिया के जामी हैं। तो अर्ज़ कर रहा था कि मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर नामे मोहम्मद रा नया उर्दे
شفیع آدم اگر نام محمد را نیاوردے شفیع آدم نادم یافتے توبہ ننو از غرق نجینا. اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی نہ بناتے، شفیع نہ بناتے، حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی. ملا جامی فرماتے اگر نام محمد را نیاوردے شفیع آدم نادم یافتے توبہ ننو از غرق نجینا. ننو علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپڑوں سے بچ کر کوہ جودی پر لگتی. وصلی اللہ علی نور کذو شد نورہا پیدا. حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود رحمتیں نازل فرمائے اس نور پر، اس نور مصطفیٰ پر کہ جس سے بے شمار نور پیدا ہوئے. حضور ایسے نور ہیں کہ ان سے پیدا ہونے والے نور کو حضرت آدم کہا جاتا ہے، ان سے پیدا ہونے والے نور کو حضرت شیس کہا جاتا ہے، ان سے پیدا ہونے والے نور کو حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ سب انبیاء کیا ہیں؟ نور مصطفیٰ سے پیدا ہونے والے نور ہیں. تو بندگان خدا، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نوری بشر ہیں، حضور کے طفیل میں، حضور کی طبعیت میں، ذریت میں تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بھی نوری بشر ہیں. نوری بشروں کی اصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ وصلی اللہ علی نور کذو شد نورہا پیدا. اللہ تعالیٰ اس نور پر رحمت نازل فرمائے جس سے کئی نور پیدا ہوئے. زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. حضرت جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین جو رکی ہوئی ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر، چل رہے ہیں، یہ زمین رکی ہوئی ہے، حضور کی محبت میں رک گئی ہے. حضور کا جمال دیکھ کر حیران ہو کر رک گئی ہے، حضور کے عشق میں گم ہے. یہ فلک در عشق او شیدا. انسان ہی آپ کے دیوانے نہیں ہیں، آپ کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، بلکہ آسمان بھی آپ کا شیدا ہے، عاشق ہے، دیوانہ ہے. زمین کو دیکھو تو مصطفیٰ کو یاد کرو، آسمان کو دیکھو تو اس ذات کو یاد کرو جس ذات کا دیوانہ آسمان ہے. بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یاد کرو اس واقعے کو، اے مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون ہے؟ بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جسے آج یہودی کہتے ہیں، جیوس نہیں، جیوس. کوئی جوس کہتا ہے، جوس is different from جیوس. جیو کی جمع ہے جیوس. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بنی اسرائیل سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو تم ذبح کرو. قالوا، تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہنسی کر رہے ہو ہم سے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. تو جاہلی بہت بری چیز ہے، جاہلی بہت بری چیز ہے. جہل، علم دین کا نہ ہونا، علم دین کا نہ ہونا بہت بری چیز ہے. اللہ کے لیے جو جاہل ہے، علم دین نہیں رکھتا، اسے رہبر نہ بناؤ، اسے اپنا پیر نہ بناؤ. اسے علم ظاہر نہیں حاصل ہے، اسے علم شرع حاصل نہیں ہے. جو جاہل ہے اسے پیر مت بناؤ، پیر مت سمجھو، اسے رہبر مت بناؤ، اسے رہبر مت سمجھو. رہنمائی کا اہم کام اس کے سپرد مت کرو، اللہ کے لیے اسے اس کے حوالے نہ کرو، منبر و محراب کو اس کے حوالے نہ کرو، پیروں کے مسند پر اسے نہ بٹھاؤ. سبحان اللہ. جو عقائد اسلامیہ نہیں جانتا، جو قرآن دیکھ کر صحیح نہیں پڑھ سکتا، جو قرآن کے ترجمے سے واقف نہیں ہے، جو قرآن کی تفسیر سے واقف نہیں ہے، جو فرض علوم سے ناواقف ہے، جس حد تک ہر مسلمان کو علم ظاہر، علم شرع سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، اس حد تک بھی وہ علم ظاہر سے ناواقف ہے، نابلد ہے، ایسے کو گدی نشین نہ بناؤ، سجادہ نشین نہ بناؤ، ایسے کو خلافت نہ دو، خلیفہ تسلیم نہ کرو، ایسے کو مبلغ نہ مانو، پیر طریقت نہ بناؤ، رہبر شریعت نہ بناؤ. جاہل کو جاہل سمجھو، عالم کو عالم سمجھو، نادان کو نادان سمجھو، دانا کو دانا جانو. اگر اتنا بھی نہ جانو گے تو تمہاری منزل کیسے تمہیں مل سکتی ہے؟ کسی جاہل کو جسے وضو کے مسائل نہیں معلوم ہیں، غسل کے مسائل نہیں معلوم ہیں، نماز کے فرائض نہیں معلوم ہیں، بیع و شراء کے ضروری مسائل نہیں معلوم ہیں، نکاح کے مسائل نہیں معلوم ہیں، طلاق کے مسائل نہیں معلوم ہیں، ایسے جاہل کو اگر آپ نے اپنا رہبر مان لیا، اپنا مفتی مان لیا، قاضی مان لیا، تو وہ تو ڈوب رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ ڈوبو گے، اس کی بھی، وہ بھی گمراہ ہو رہا ہے، تم بھی گمراہ ہو رہا ہے. لہذا کسی جاہل کو ولی نہ سمجھو اللہ کے لیے، کسی جاہل کو ولی نہ سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا. بات سمجھنا، جبہ و دستار کو دیکھ کے تم، کوئی جبہ پہنے ہوئے ہے، عبا پہنے ہوئے ہے، ہاتھ میں عصا رکھتا ہے اور سر پر عمامہ سجائے ہوئے ہے، داڑھی بہت بڑی ہے اس کی، سرمگی آنکھیں ہیں اس کی، ناز و انداز دکھا رہا ہے، تو یہ سب کچھ دیکھ کر اسے اپنا رہبر نہ مانے. بات سمجھنا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا قَطُّ وَلَوْ اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاہل کو کبھی ولی نہیں بنایا، اور اگر کسی جاہل کو اللہ ولی بنانا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم دین سے نوازتا ہے، پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے. تو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جاہل. جاہل مالدار ہو سکتا ہے، جاہل حکمران ہو سکتا ہے، جاہل سیاستدان ہو سکتا ہے، جاہل بڑی وسیع و عریض جائیداد کا مالک ہو سکتا ہے، جاہل وہ سمجھے گئے نوٹوں میں نہا سکتا ہے، لیکن جاہل ولی نہیں بن سکتا، جاہل پیر نہیں بن سکتا، جاہل رہنما نہیں بن سکتا، مبلغ اسلام نہیں بن سکتا. ان باتوں کو ذہن نشین رکھو.
ہمارا کہنا ہمارا کام ہے، اس عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اور جاہل کے معتقد نہ بن جاؤ۔ کس بنیاد پر آپ جاہل کے معتقد بن جاؤ؟ اس لیے کہ اس کا رنگ گورا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں سرمدی ہیں، اس لیے کہ اس نے سینٹ بہت بھاری استعمال کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے کپڑے بڑے قیمتی ہیں، اس لیے کہ وہ نخرے سے چلتا ہے، انداز و ناز بتاتا ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت کرے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو قوم نے کہا سن کر، کیا آپ ہمارا مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ انبیاء جاہل ہونے سے پناہ مانگتے ہیں، ہم جاہلوں کو عالم دین سمجھ رہے ہیں، رہبر دین سمجھ رہے ہیں۔ جسے علم دین سے الرجی ہے اسے ہم اپنا رہبر مان رہے ہیں، جسے علم سے محبت نہیں، علم دین سے محبت نہیں، علماء سے محبت نہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو اب قوم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ادع لنا ربك، اے موسیٰ دعا کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ وہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کر دو، ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، اللہ نے فرمایا ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے، بقرۃن نکرہ کے صیغہ ہے، نکرہ، کسی ایک گائے کو ذبح کرو، کسی ایک گائے کو لینا تھا، ذبح کر دینا تھا۔ اب یہ قوم نے اپنی طرف سے شاخیں نکالی، اپنی طرف سے شیخیں نکالی، کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہے، ماں ہی ہے، وہ کیا گائے ہے، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے تو بس یہ کہا کہ گائے ذبح کرو، کالی گائے ذبح کرو، پیلی گائے ذبح کرو، لال گائے ذبح کرو، موٹی گائے ذبح کرو، پتلی گائے ذبح کرو، اتنی قیمت ہو اس گائے کی، وہ گائے ذبح کرو، یہ سب نہیں فرمایا تھا اللہ نے، بس ایک گائے خرید کے وہ ذبح کر دیتے، قصہ ختم تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ وہ گائے کیسی ہے بتاؤ۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، انه يقول انها بقرة، کیا مقام ہے نبی کا؟ قوم سوال کرتی ہے، قوم ان سے سوال کرتی ہے، یہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اور اللہ جواب دیتا ہے، وہ جواب سن کر یہ قوم کو وہ جواب قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ فارض بھی نہیں، یعنی بوڑھی نہیں، ولا بکر، نہ بالکل جوان ہے، نہ بالکل جوان کنواری ہے، اور نہ کیا ہے بوڑھی ہے، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، وہ کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے کہ جتنی بات بتائی گئی اس پر عمل کر دو، اب اور مطلب یہ کہ اور سوال نہ کرو۔ فافعلوا ما تؤمرون، جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ایک گائے لو جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل کم سن ہو، اسے لے کے ذبح کر دو، قصہ ختم۔ تم کو جو حکم دے رہا ہے اللہ کر دو، اس پر عمل نہیں، عمل نہیں کیا انہوں نے۔ پھر سوال کیا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها، اے موسیٰ اللہ سے پوچھو، اپنے رب سے پوچھو کہ وہ بتائے، کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ ما لونها قال انه يقول، یعنی ہر بات کی دلیل چاہتے ہیں، ہر بات پوچھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو نبی پر اور سلام بھیجو سلام بھیجنے کے طریقے سے۔ اللہ نے کہہ دیا۔ اب کوئی درود و سلام بھیج رہا ہے کھڑے ہو کر جمعہ کی نماز کے بعد، ابھی پوچھتے ہیں ایسا ہے کیا؟ سبحان اللہ، جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے رہ کر درود بھیجنا جائز ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا جمعہ کی نماز کے بعد درود و سلام بھیجیں حضور کی بارگاہ میں جائز ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھڑے رہ کر درود و سلام بھیجتے ہیں آپ، یہ جائز ہے کیا؟ کھڑے رہ کر عید کی نماز کے بعد درود و سلام بھیجتے ہیں آپ، یہ جائز ہے کیا؟ عید کے خطبے کے بعد سلام کھڑے رہ کر بھیجنا، صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں بھیجنا، یہ جائز ہے بول کر قرآن میں ہے کیا؟ تو یہ وہی ذہنیت ہے یہودیوں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا ہے گائے کو ذبح کر دو، گائے لیتے ذبح کر دیتے نہیں، پوچھو اس کا رنگ کیا ہے، وہ پوچھو وہ کیا کیا اس کے ڈیٹیلز ہیں، کیا کیا صفات ہیں اس گائے کے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جواب دیا پوچھ کر اللہ سے، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، بقرۃ صفراء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہا بقرہ، وہ ایک گائے ہے، صفراء پیلے رنگ والی، اس کا رنگ پیلا ہے، فاقع لونہا بڑا گہرا ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ اتنا ڈیٹیل بتا دیا نا، بس تھا نا لینا گائے ذبح کرنا، یہ کام تھا نا ان کا، انہوں نے نہیں کیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کہ وہ ہمیں بیان کرے، ہمیں بتائے کہ کیا گائے ہے آخر۔ ارے اتنے وہ سب بیان کر دیا، اور کیا وہ کیا گائے ہے؟ ان البقرة تشابه علينا، وہ گائے ہم پر متشابہ ہو گئی، ایسی بہت سی گائے ہیں پیلے رنگ والی اور جن کا رنگ گہرا ہو، اور جو نہ بڑی عمر کی ہوں نہ بالکل کم عمر کی ہوں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ چاہے تو ہدایت پا لیں گے، صحیح گائے کا پتہ ہمیں مل جائے گا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، جو کسی کی خدمت نہیں کرتی۔ گائے سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، یعنی اس سے ہل جوتا جاتا ہے، ہل زمین کھیت میں، تو وہ گائے ایسی ہے جو ہل نہیں جوتتی۔ ولا تسقی الحرث، اور کھیت کو پانی نہیں دیتی، ہل جوتنے کا کام بھی نہیں کرتی، کھیت کو پانی دینے کا کام بھی نہیں کرتی۔ مسلمۃ، وہ گائے ایسی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا نہیں، لا شیۃ فیہا، اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا، قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، قالوا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب تم حق لے کے آئے، ٹھیک بات لے کے آئے، حق سے مراد ٹھیک بات بتائی تم نے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ اس بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں جس کا نام تھا عامیل،
عامل نہیں، میم کے بعد یہ ہے عامل. ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کے بھتیجوں نے اسے قتل کر دیا، اس کی میراث، اس کی دولت کو ہڑپ لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. یاد کرو اس واقعے کو، اس وقت کو جب کہ تم نے اے بنی اسرائیل قتلتم نفسا، ایک انسان کو جو بے قصور تھا اسے قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور ٹال مٹول میں لگ گئے. یعنی بعضوں نے کہا کہ تم نے قتل کیا، ہم نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے قتل کیا، ہم نے نہیں کیا. یہ ٹولی بولتی کہ تم نے قتل کیا عامل کو، فلاں شخص کو. وہ بولتی کہ تم نے کیا، ہم نے نہیں کیا. ایک دوسرے پر جرم کو ڈالنے لگے. ہم بری الذمہ ہیں، ہم بے قصور ہیں، قصوروار تم ہو. وہ کہتے کہ تم قصوروار. اس طرح ایک دوسرے پر تہمت ڈالنے لگے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو تمہارے راز کو آشکار کرنے والا تھا، اللہ تمہارے عیب کو منظر عام پر لانے والا تھا. کون ہے مجرم، کون ہے قاتل؟ ناحق قتل کس نے کیا ہے؟ اللہ اس راز کو فاش کرنے والا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ وہ جو گائے کاٹی، جس گائے کے کاٹنے کا حکم دیا بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس گائے کو کاٹا گیا، ذبح کیا گیا. اور ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کے جسم کے ایک حصے سے، اس گائے کے جسم کے ایک حصے سے، اس گائے کے جسم کے ایک ٹکڑے سے مارو مقتول کو. وہ جو آدمی عامل مر گیا تھا، جسے ناحق قتل کیا گیا تھا، اسے مارو. تو اس گائے کے جسم کے ایک حصے کو لے کر لوگوں نے عامل کے جسم پر مارا. تو ہوا کیا؟ وہ زندہ ہو کر بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بے قصور مارا ہے فلاں نے مارا، میرے بھتیجوں نے مارا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو، یوں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ کے حکم سے لوگوں نے ایک گائے لی، اسے ذبح کیا اور پھر اس ذبح شدہ گائے کے جسم کے ایک ٹکڑے سے مارا. اسے مارا، مقتول کو مارا، اور اس مارنے کی وجہ سے مقتول زندہ ہو گیا. مرا ہوا مقتول زندہ ہو گیا، مرا ہوا عامل زندہ ہو گیا. یہ سب لوگوں نے کیا، اللہ کے اشارے سے کیا، اللہ کے ارشاد کے مطابق کیا، اللہ کے حکم کے مطابق کیا. تو مردہ زندہ ہو گیا اور مردے نے سب بات بتا دی. وہ جس لیے زندہ ہوا وہ کام کر دیا اس نے، جس کے لیے اسے زندہ کرنا چاہتے تھے لوگ وہ کام کر دیا. زندہ بھی ہوا اور لوگوں کا مقصد بھی اس نے پورا کر دیا. مردے نے اللہ کے حکم سے، اللہ نے جیسا حکم دیا، جو کرنے کو حکم دیا، وہ لوگوں نے وہ کام کیا. بس سمجھ میں اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. بندوں کا زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، یہ بھی حقیقت میں اللہ کا زندہ کرنا ہے. تو اللہ کے حکم کے مطابق جو کام کرتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب، وہ کام حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. غوث اعظم اللہ کے حکم سے ہمیں کچھ دیتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ کا دینا ہوتا ہے. خواجہ اجمیری ہماری مدد کرتے ہیں تو وہ مدد حقیقت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی کام بناتے ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ کے حکم سے بناتے ہیں، اللہ کی مدد سے بناتے ہیں، اور وہ حقیقت میں وہ کام بنانا اللہ کا کام ہوتا ہے. ہمارا کام اللہ بناتا ہے. بظاہر وہ کام رسول اللہ کا ہوتا ہے، ہماری مدد کرنا، حقیقت میں وہ کام اللہ کا ہوتا ہے.
تو مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا راز۔ تو آج یہ اس نشست میں نے سورہ بقرہ کے تعلق سے سورہ بقرہ میں کچھ باتیں عرض کی، اور بھی مضامین باقی ہیں سورہ بقرہ کی کہ انشاءاللہ کل میں سورہ بقرہ کے اور اہم میں جو باتیں ہیں ان میں اہم باتیں جو میں آج کے تناظر میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کا بولنا زیادہ اہم ہے، وہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن کی تو ہر بات اہم ہے، لہذا قرآن کی روشنی میں کل سورہ بقرہ کی اور تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ آیت الکرسی کی بھی تفسیر ہوگی اور دیگر مقامات کی، سورہ بقرہ کے مقامات کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میری اس تقریر کو جو لوگ پسند کر رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ بہت گناہگار بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس سعی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے، ہم سب کو غوث کی غلامی پر قائم رکھے، خواجہ اجمیری کی مریدی میں قائم رکھے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو وبا پھیلی ہے اس وبا کا خاتمہ فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، ہمارے ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی دے، رزق میں برکت دے، اور رمضان مبارک کے مہینے کو اللہ کی رضا جوئی میں گزارنے کی ہمیں توفیق فراہم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔